بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گزشتہ سبق میں قطع کی مباحث کا آغاز کر دیا گیا تھا اور قطع کی تعریف پیش کی تھی۔ آج اسی سے پیوستہ سبق میں ہم حجیت قطع کا مفہوم بیان کریں گے، اور کل کے سبق میں بیان ہوا تھا کہ قطع کی حجیت ذاتی ہے، تو آج بتائیں گے کہ یہ ذاتی کیسے ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں قراءت متن کی جانب اور پھر اس کی وضاحت کریں گے۔ وَمَعْنَى حُجِّيَّةِ الْقَطْعِ يَتَلَخَّصُ فِي أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَوَرَّطَ فِي مُخَالَفَةِ الْمَوْلَى نَتِيجَةً لِعَمَلِهِ بِقَطْعِهِ وَاعْتِقَادِهِ فَلَيْسَ لِلْمَوْلَى مُعَاقَبَتُهُ، وَلِلْعَبْدِ أَنْ يَعْتَذِرَ عَنْ مُخَالَفَتِهِ لِلْمَوْلَى بِأَنَّهُ عَمِلَ عَلَى وِفْقِ قَطْعِهِ، كَمَا إِذَا قَطَعَ الْعَبْدُ خَطَأً بِأَنَّ الشَّرَابَ الَّذِي أَمَامَهُ لَيْسَ خَمْرًا فَشَرِبَهُ اعْتِمَادًا عَلَى قَطْعِهِ، وَكَانَ الشَّرَابُ خَمْرًا فِي الْوَاقِعِ فَلَيْسَ لِلْمَوْلَى أَنْ يُعَاقِبَهُ عَلَى شُرْبِهِ لِلْخَمْرِ ما دام قد استند إلى قطعه، وهذا أحد الجانبين من حجية العلم ويسمى بجانب المعذرية. والآخر أن العبد إذا تورط في مخالفة المولى نتيجة لتركه العمل بقطعه فللمولى أن يعاقبه ويحتج عليه بقطعه، كما إذا قطع العبد بأن الشراب الذي أمامه خمر فشربه وكان خمرا في الواقع فإن من حق المولى أن يعاقبه على مخالفته، لأن العبد كان على علم بحرمة الخمر وشربه فلا يعذر في ذلك، وهذا هو الجانب الثاني من حجية القطع وَيُسَمَّى بِجَانِبِ الْمُنَجِّزِيَّةِ۔ یہ تو عبارت تھی جو ہم نے پڑھ لی ہے، آئیے چلتے ہیں اس عبارت سے ماخوذ نکات کی جانب۔ کل کے سبق میں ہم نے جانا تھا کہ قطع ایک عنصر مشترک ہے، قطع ایک عنصر مشترک ہے، اور ہم نے وضاحت کر دی تھی کہ عنصر مشترک سے کیا مراد ہے۔ دوسرا ہم نے بتایا تھا کہ قطع کیا ہے، قطع کی تعریف کیا ہے، اور ہم نے بتایا تھا کہ انکشاف یقینی کو قطع کہتے ہیں، وضوح یقینی کو قطع کہتے ہیں، کسی بھی چیز کا اس حد تک واضح ہونا کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہ بچے، اس کو قطع کہتے ہیں۔ تو اس تعریف کی بنیاد پہ آج کا سبق ہے کہ اس قطع کی حجیت اگر ہے تو وہ کیسے ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم حجیت قطع کے مفہوم سے آشنا ہوں گے۔ حجیت قطع کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو کا نام ہے معذریت اور دوسرے کا نام ہے منجزیت۔ معذریت کیا ہے، اس کے کیا ابعاد ہیں، منجزیت کیا ہے اور اس کے کیا ابعاد ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ معذریت قطع، معذریت قطع کے کون سے پہلو ہیں؟ سب سے پہلا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ قطع پر عمل کرنا ایک موجہ عذر شمار ہوتا ہے۔ آپ کو اگر قطع ہے، یقین ہے کہ یہ چیز جو میرے سامنے ہے یہ کیا ہے، پانی ہے، آپ کو کیا ہے، یقین ہے کہ اس گلاس میں پانی رکھا ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں چلا کہ یہاں پہ کوئی آیا تھا اور وہ اس کے اندر
شراب ڈال کے چلا گیا. تو اب اگر آپ نے فرض کریں وہ پانی سمجھ کے اسے پی لیا تو شریعت کی طرف سے کیونکہ شراب حرام ہے، تو اگر یہ پانی آپ نے پی لیا، یہ چیز جو گلاس میں تھی آپ نے پی لی پانی سمجھ کے، بعد میں پتہ چلا کہ نہیں یہ تو پانی نہیں تھا، یہ تو مثلا وسکی تھی، یہ تو حرام چیز تھی جو آپ نے پی ہے، تو قط یہاں پہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے اپنے یقین پر اعتماد کیا ہے اس لیے موجہ عذر ہے، یعنی قابل توجیہ عذر ہے. آپ کو کوئی شریعت کی طرف سے مواخذہ نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ آپ نے اپنے یقین پر عمل کیا ہے. دوسرا یہ پہلو اس کا یہی ہے کہ قط جو ہے وہ موجہ عذر ہے اور معاقبے اور محاسبے سے بچا لیتا ہے، یعنی قیامت کے دن آپ کا حساب اور کتاب اور مواقبہ نہیں ہوگا اس کے اوپر آپ کو ڈانٹ نہیں پڑے گی کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے، اس کا محاسبہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے اپنے یقین کے اوپر عمل کیا ہے. تیسرا اس میں یہ پہلو ہے کہ معذریت بندے کی جانب سے ہے مولا کے حضور، یعنی معذریت کا تعلق عبد سے ہے کیونکہ اس نے کام انجام دیا ہے اور اپنے قطع اور یقین پر عمل کیا ہے، تو یہ بندے کی جانب سے ایک استدلال ہے مولا کے حضور، اور یہ عذر آور ہے، یعنی انسان کو معذور قرار دیتا ہے، اس کے عذر کو موجہ قرار دیتا ہے، اس کے عذر کو قابل قبول قرار دیتا ہے. تو پس یہ ہو گیا معذریت قط، یعنی قط ایک عذر موجہ ہے اور انسان اگر اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو وہ عقاب اور محاسبہ اس کا نہیں ہوگا. دوسرا معنی یہ ہے کہ قط منجز ہے، اس کو منجزیت قط کہتے ہیں. قط کیا ہے؟ منجز ہے، منجز واقع ہے. کیا مطلب؟ یعنی قط مسئولیت اور ذمہ داری لاتا ہے. اگر آپ کو کسی بھی چیز کے بارے میں یقین ہے کہ یہ مثلا حرام چیزوں میں سے ہے تو آپ کو چھوڑنا پڑے گی، اور مثلا آپ کو یقین ہے کہ یہ سامنے جو چیز پڑی ہے یہ شراب ہے فرض کریں، یا یہ زہر ہے، اس کو نہیں کھانا ہے، تو اگر آپ دھیان نہیں دیتے تو یہ دھیان نہ دینا کوئی توجیہ نہیں رکھتا. فرض کریں اگر وہ واقع میں زہر نہ بھی ہو تب بھی آپ کے اوپر عقاب ہو سکتا ہے. قط پر دھیان نہ دینا کوئی توجیہ نہیں رکھتا، تو بس کیا ہوگا؟ یعنی منجز ہے، مولا کی جانب سے منجزیت آ جاتی ہے عابد کی گردن پر. تو منجزیت کا تعلق مولا کی طرف سے ہے، یعنی منجزیت مولا جو ہے وہ آپ کے اوپر وہ کر سکتا ہے، توجیہ دلیل لا سکتا ہے کہ یہ آپ کو یقین تھا کہ یہ چیز حرام ہے تو کیوں یہ کیا ہے. پس منجزیت کا تعلق یہ ہے کہ مولا جو ہے وہ آپ کا مواخذہ کر سکتا ہے قط پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، اور معذریت برعکس ہے، اگر قط کے اوپر عمل کر دیا اور پھر وہ برعکس ہو گیا تو اس صورت میں آپ کے پاس عذر آپ کے پاس موجود ہے. تو بس قط کا جو مفہوم ہے اس کا خلاصہ دو چیزوں میں ہوتا ہے. حجیت کا جو مفہوم ہے، البتہ یہ خاص بھی نہیں ہے قط کے ساتھ، کوئی بھی چیز جب ہم کہتے ہیں علم اصول میں حجت ہے تو اس سے مراد یہی منجزیت اور معذریت ہوتی ہے. منتہا قط میں جو معذریت اور منجزیت ہے وہ ذاتی ہے اور باقی چیزوں میں اعتباری ہے. انشاءاللہ باقی چیزوں کی مباحث آگے چل کے آئیں گی. تو اب چلتے ہیں وضاحت متن کی جانب. العنصر المشترک بین النوعین کی جو بحث تھی وہ چل رہی تھی اور آج اسی کا ادامہ ہے کہ قط جو ہے وہ عنصر مشترک ہے، اور آج ہم اس عنصر مشترک کی حجیت کا مفہوم پڑھنے جا رہے ہیں. وَمَعْنَى حُجِّيَّةِ الْقَطْعِ يَتَلَخَّصُ فِي أَمْرَيْن. حجیت قط کا مفہوم دو چیزوں میں خلاصہ ہوتا ہے، دو امر میں خلاصہ ہوتا ہے.
احدهما ان العبد اذا تورط في مخالفة المولى نتیجتاً لعمله بقطعه۔ پہلا معنی یہ ہے کہ جب غلام یا عبد یا بندہ، یہاں پہ بندہ ہے، اشہد ان محمدن عبدہ، یہاں پہ عبد سے مراد یہ ہے، جب ایک انسان جو کہ عبد ہے وہ کیا کرتا ہے، اپنے مولا کی مخالفت میں گرفتار ہو جاتا ہے، یعنی مبتلا ہو جاتا ہے، اس کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی مولا کی مخالفت کر بیٹھتا ہے، ہماری زبان میں اگر مفہومی ترجمہ لیں تو مولا کی مخالفت اس سے سرزد ہو جاتی ہے۔ کیسے سرزد ہوتی ہے؟ نتیجتاً لعملہ بقطعہ، یہ مخالفت نتیجہ کے طور پر سرزد ہوتی ہے، یعنی یہ مخالفت اس وجہ سے سرزد ہوتی ہے کہ اس نے اپنے قط کے اوپر عمل کیا ہے۔ واعتقادہ، یعنی عمل کیا ہے اپنے اعتقاد کے اوپر، قط یعنی اعتقاد یقینی۔ فلیس للمولا معاقبتہ، بس وہاں پہ مولا اسے عقاب نہیں کر سکتا، مولا کو حق نہیں ہے کہ اس کو عقاب کرے۔ وللعبد، اور عبد کو یہ حق حاصل ہے کہ ان یعتذر عن مخالفتہ للمولا، کہ وہ مولا کی مخالفت کا عذر پیش کرے، عذر پیش کرے۔ کیسا عذر؟ ان یعتذر عن مخالفتہ بانہ، عذر پیش کرے یوں، بس بانہ متعلق ہے ان یعتذر کا، عذر پیش کرتا ہے بانہ عمل علی وفق قطعہ، کہ اس نے تو اپنے قط کے مطابق عمل کیا ہے، اس نے اپنے قط کے مطابق عمل کیا ہے۔ بس جب عمل کیا ہے تو اس صورت میں وہ گناہگار نہیں ہے، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ کما اذا قطع العبد خطأ، جب انسان خطأ اور غلطی سے یہ قط اور یقین حاصل کرتا ہے کہ بأن الشراب الذي امامه لیس خمرا، وہ شراب جو اس کے سامنے ہے، وہ مشروب یا وہ شربت، یہاں پہ شراب سے مراد شربت ہے، وہ شربت جو اس کے سامنے ہے وہ کیا ہے؟ وہ مثلاً میٹھا پانی ہے، ٹھیک ہے، سکنجبین ہے فرض کریں، لیس خمرن، وہ شراب نہیں ہے، خمر نہیں ہے، فشاربہ، اور وہ اسے پی لیتا ہے، سکنجبین سمجھ کے پی لیتا ہے، اعتماداً علی قطعہ، اپنے قط کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے اس کو پی لی۔ اب کیا ہوگا؟ وکان الشراب خمرا فی الواقع، لیکن واقع میں تو وہ شراب جو ہے وہ شربت خمر تھا، وہ شراب تھی۔ فلیس للمولا ان یعاقبہ، یہاں پہ مولا کو حق نہیں ہے کہ اس کو معاقبہ کرے علی شربہ للخمر، کہ اس نے شراب پی ہے۔ کیوں؟ مادام، اب جب تک کہ قد استند الی قطعہ، جب تک کہ اس نے اپنے قط کے اوپر اعتماد کیا ہے، جب تک اس نے قط کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے پیا ہے تو مولا اس کو معاقبہ نہیں کر سکتا، اور اس کو کہتے ہیں معذریت۔ وَهَذَا أَحَدُ الْجَانِبَيْنِ مِنْ حُجِّيَّةِ الْعِلْمِ، یہاں پہ شہید جو ہے وہ علم کا لفظ استعمال کر رہے ہیں قط کے لیے، یہ ایک جانب ہے دو جانبوں میں سے، من حجیت العلم، علم کی حجیت کی، یعنی قط وہی علم ہے، اس کی حجیت کی ایک جانب ہے، اور اس جانب کا نام ہے معذریت۔ بس ایک پہلو حجیت علم اور حجیت قط کا جانب معذریت ہے، معذریت۔ دوسرا پہلو کیا ہے؟ والآخر، دوسرا پہلو یہ ہے کہ ان العبد اذا تورط فی مخالفت المولا نتیجتا لترکہ العمل بقطعہ، عابد جب گرفتار ہو جاتا ہے، جب شکار ہو جاتا ہے مخالفت مولا کا، جب مخالفت مولا کا شکار ہو جاتا ہے، مبتلا ہو جاتا ہے مخالفت مولا میں، کیوں مبتلا ہوا؟ نتیجتاً لترکہ العمل بقطعہ، اس مرتبہ اس نے کیا کیا؟ اپنے قط کے خلاف عمل کیا، قط کے اوپر عمل نہیں کیا، ترک کر دیا، چھوڑ دیا، قط کے اوپر عمل کو چھوڑ دیا۔
تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ فَلِلْمَوْلَى أَن يُعَاقِبَهُ، تو مولا اسے عقاب کر سکتا ہے۔ یہ ہم نے بتایا تھا کہ منجزیت کا تعلق مولا سے ہے، جانب مولا سے ہے۔ فَلِلْمَوْلَى أَن يُعَاقِبَهُ وَيَحْتَجَّ عَلَيْهِ بِقَطْعِهِ، اور اس کے اوپر احتجاج کر سکتا ہے کہ تم نے قط تمہیں حاصل تھا، بِقَطْعِهِ، قط کے ذریعے احتجاج کر سکتا ہے کہ تمہیں قط حاصل تھا، تمہیں عمل کرنا چاہیے تھا۔ مثال کما اذا قطع العبد بان الشراب الذي امامه خمر، اسے یقین حاصل ہے کہ جو شراب، جو مشروب، جو شربت اس کے سامنے ہے وہ خمر ہے، وہ شراب ہے۔ فشربه، اس کے باوجود وہ اس کو پی لیتا ہے، اس کے باوجود اسے پی لیتا ہے۔ وکان خمرا فی الواقع، تو اسے نہیں پینا چاہیے تھا نا، اب وہ پی بھی لیا تو اب اس کو پتہ چلا کہ یہ تو وہی شراب ہی ہے، بعد میں واقع میں بھی وہ خمر تھا، واقعیت میں بھی وہ خمر ہی تھا۔ فإن من حق المولى ان يعاقبه على مخالفته، یہاں پہ مولا کا حق ہے کہ وہ اس کو عقاب کرے، مولا حق رکھتا ہے کہ اس کو عقاب کرے على مخالفته، یعنی قط کی مخالفت کے اوپر، کیونکہ اس نے اپنے قط کے خلاف عمل کیا ہے۔ لأن العبد كان على علم بحرمة الخمر، کیونکہ عبد کو علم تھا کہ شراب تو حرام ہے، وشربه، اور اس کے وشربه ہی بھی ہو سکتا ہے، اور اس نے اسے پی لیا، ٹھیک ہے، بس اس کو علم تھا کہ شراب حرام ہے اور پھر بھی اس نے پی لیا۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انا علم بحرمت الخمر وشربه، اس کو علم تھا کہ خمر حرام ہے اور اس کے پینا بھی حرام ہے، ٹھیک ہے۔ فلا يعذر في ذلك، تو اس کو اس صورت میں کوئی عذر حاصل نہیں ہے، لا يعذر، اس کو معذور قرار نہیں دیا جائے گا۔ وهذا هو الجانب الثاني من حجیت القط، یہ دوسرا پہلو ہے حجیت قط کا، اور اس پہلو کو ہم کہتے ہیں منجزیت، ویسمى بجانب المنجزیہ، اس کو کہتے ہیں منجزیت کا پہلو۔ تو بس آج کے سبق میں ہم نے حجیت قط کے دو پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا۔ خلاصہ سبق یہ ہے کہ حجیت قط کا مفہوم ہم نے دو چیزوں میں خلاصہ کیا، ایک کا نام ہے منجزیت اور ایک کا نام ہے معذریت۔ معذریت قط کے ابعاد اور جوانب کی طرف اشارہ کیا اور بتایا کہ قط کے اوپر عمل کرنا انسان کے لیے عذر کا باعث بنتا ہے، اور اس کے ذریعے وہ استدلال کر سکتا ہے کہ میں نے تو اپنے قط کے اوپر عمل کیا ہے۔ اور دوسرا پہلو منجزیت کا ہے کہ اگر وہ عمل نہیں کرے گا تو مولا کو حق ہے کہ اس کا محاسبہ کرے اور اس کو معاقبہ کرے کہ تم نے کیوں اپنے قط کے اوپر عمل نہیں کیا۔ یہ خلاصہ ہے حجیت قط کے مفہوم کا۔ امید ہے یہ سبق بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اجازت دیجیے، دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔